دوستو السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دوستو آج ہم موجود ہیں لاہور کے آبرو ویلفیئر ایجوکیشنل کمپلیکس میں، جہاں پر آبرو ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام آبرو پیس ہومز کے نام سے ایک جدید طرز کے دارالیتامہ کی افتتاحی تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ آبرو پیس ہومز، آبرو ویلفیئر آرگنائزیشن اور آبرو ایجوکیشنل ٹرسٹ کی انفرادیت، ان کی اپروچ اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں سے کچرا اکٹھا کرتے ہیں اور اسے الگ الگ کر کے اس سے اپنے مختلف پروجیکٹس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو آج یہاں پر آبرو کا ایک وزٹ بھی کروائیں گے اور انہوں نے جو دارالیتامہ قیام کیا ہے اور ان کے ایجوکیشنل کمپلیکس کا ایک دورہ بھی کروائیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے آج کی جو افتتاحی تقریب ہے اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ السلام سر آج آپ نے آبرو کو وزٹ کیا، یہاں پہ پیس ہومز کا انوگریشن کیا، آپ کو کیسا لگا؟ میں آبرو میں پہلے بھی آتا رہا ہوں، ان سے میرے تعلقات ہیں کچھ 4 سال سے ڈائریکٹلی۔ تو پچھلے سال میرے پاس ان کی بیٹی آئی تھی، دا پروپوزل ٹو میک اے یونیورسٹی، آبرو یونیورسٹی بنانا۔ اس پہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے، میں انشاءاللہ ان کی مدد کروں گا، لیکن میں ان کو فالو کرتا رہا ہوں۔ آبرو بہت ہی اہم انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اور ایک ایگزامپل ہے کہ ہاؤ اسمال این جی اوز کین رائز اپ ٹو دا ہائیسٹ لیول اف یو ہیو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹ اینڈ ولنگنیس ٹو ورک ہارڈ۔ دونوں نے، میاں بیوی نے، ان کی ٹیم نے بڑا اچھا کام کیا۔ یہ بہت بڑا ادارہ بنا دیا آبرو پیس ہوم، جو ہے نام بھی بڑا اچھا ہے، پیس ہوم۔ یس سر۔ اور جس پرپز سے بنا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے کہ آرفن چلڈرن کے لیے۔ اب ان کو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آگے چل کے نا یونیورسٹی میں آ جائیں۔ انشاءاللہ میرا سپورٹ یہ ہوگی ان کو کہ اس ادارے کو یہ آگے لے کے چلیں۔ اب ان کا ہائی اسکول تو ہے، صحیح، بالکل صحیح ہے، تو اس سے آگے لے جائیں کالج پہ، صحیح۔ دین دے کم یونیورسٹی۔ تو میرا انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہوگی ان کو سپورٹ کرنے کی۔ سر جب تک آپ جیسے لوگوں کا دست شفقت ہوتا ہے، اور وہی میرا خیال ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو گرو کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو لوگ مخیر حضرات ہیں وہ پیسے لگا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سیٹس کے اوپر بیٹھے ہیں عمومی طور پہ، اگر وہ مدد نہ کریں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم آبرو نے 5 بچوں سے سفر شروع کیا، 5000 بچوں تک پہنچا۔ آج آپ کا ایک اور خواب پایا تکمیل تک پہنچا، آپ نے آبرو پیس ہومز کا افتتاح کیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے، یہ سفر آپ کا کیسا رہا؟ جی الحمدللہ یہ سفر بہت اچھا رہا۔ مانا کہ مشکل تو تھا، مسائل تو تھے، حالات نے کبھی کئی طرح کی کروٹیں بدلی، لیکن الحمدللہ اینڈ یہی ہوتا تھا کہ معاملات آسان ہو جاتے تھے اور حل ہو جاتا تھا۔ بظاہر پیس ہوم کو بنانا ایک مشکل کام تھا، اور یہاں پہ لوگوں کو سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ان 8 سالوں میں ہمیں یہ بنانے میں مدد دی ہے، تو انشاءاللہ اس کو چلانے میں بھی مجھے بھی اور میرے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور مدد دے گا۔ آمین۔ اچھا میڈم، آبرو کے اس وقت کتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے تقریباً 8 پروجیکٹس ہیں۔ ایک تو سکولز ہیں، پھر نمبر 2 جھگی سکولز ہیں، نمبر 3 ہم علاقے کے لوگوں کو بہت چھوٹے چھوٹے قرضے دیتے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ بہت غریب لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں قرضے دیتے ہیں وہاں ہم نے ایک چھوٹی سی ایسی شاپ بنائی ہوئی ہے جہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، لیکن بہت کم داموں پہ، جس کو ہم تھرفٹ شاپ کے نام سے دیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ کہ 200-300 میں سوٹ مل جاتا ہے، بہترین اچھی کوالٹی کا برتن مل جاتے ہیں، فرنیچر مل جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک تھرفٹ شاپ بھی ہے۔ اسی طرح ایک آبرو مارٹ بنایا ہوا ہے جہاں پہ ہم
ماہانہ مطلب ادھار کے اس پہ اور بہت چھوٹی سی قسطوں پہ گروسری بھی دے رہے نہیں تھے کر سکتے جی، ان کو گروسری دیتے ہیں. اسی طرح ہم اس پہ کوڑے پہ کام کر رہے ہیں، سوکھا کوڑا. آپ کا ون آف دا یونیک تھنگ کہ یہاں پہ آنے والے جتنے لوگوں نے بات کی اور ہمارے لیے خود یہ بہت اپریشیٹیبل چیز ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جسے لوگ ضائع کر دیتے ہیں آپ اس کو استعمال میں لا کے اور اس کے بہت سارے اخراجات وہاں سے پورے کرتے ہیں. جی الحمدللہ، تو وہ بھی کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ ہم نے ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ہوم بنایا ہوا ہے جہاں پہ علاقے کی بچیوں کو ہم بیڈ شیٹس بنانا، کپڑے سینا، پاٹ ہولڈرز وغیرہ، تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات تھوڑے سے محنت کرنے کے بعد پورے کر سکتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا ہمارا میڈیکل سینٹر بھی ہے جہاں ہم لوگوں سے کہتے ہیں اپنی تمام استعمال شدہ ادویات ہمیں دیں اور پھر ہم ان کو بالکل فری جو ہے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اس طرح 8 مختلف پروجیکٹس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جن میں سے اب یہ ایک اہم جو ہے ہمارا پیس ہوم ہے. ریکویسٹ بھی کرتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں کہ آئیے سب مل کر اس میں ساتھ دیں اور اس کی برکتوں سے خود بھی فیض یاب ہوں اور لوگوں تک کو بھی یہ پیغام پہنچائیں. اچھا، ابتدائی طور پہ جو پیس ہوم ہے یہ آپ نے کتنے بچوں کے لیے ارینج ابھی کیا؟ یہ 200 بچوں کا ہے، لیکن ابھی ہم شروع میں 50 بچے اس میں انٹر کریں گے. 6 مہینے کا ایکسپیرینس دیکھیں گے کہ کیا اس میں ہمیں مسائل آتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. پائلٹ پروجیکٹ کے طور جی پہ بھی آپ انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. ابھی 50 بچے ہیں تو انشاءاللہ ان فیوچر 100 لڑکے اور 100 لڑکیاں ہیں. صحیح. جی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ میم. بہت شکریہ جی. دوستو میرے ساتھ موجود ہیں ملٹی ٹیلنٹڈ ون اینڈ اونلی جناب خالد عباس ڈار صاحب. آپ مزاحیہ اداکار بھی ہیں، تھیٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں، پلے رائٹر بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی شخصیت بہت جاندار ہے. آپ نے آبرو کا وزٹ کیا. سر آپ نے آبرو کو کیسا پایا؟ ماشاءاللہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. میں ویسے پہلے تو ان کو ایک آدھ کلپ میں دیکھا میں نے ان کو، مگر یہ کہ یہاں کے تو اور ہی حالات لگ رہے ہیں. کس قدر بہتر کام کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان آبرو والوں نے، اللہ نے ان کی آبرو رکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی آبرو رکھے. بہت بہتر کام کر رہے ہیں، بلکہ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں کہ کوڑے کو یعنی سونے کے دام بیچ رہے ہیں. یس. کوڑا اکٹھا کر کے اور اس سے یعنی 35% ان کے اخراجات نکل آتے ہیں. مطلب یہ بہت اچھا اٹس این آئیڈیا، بالکل میچ لیس آئیڈیا ہے یہ. ہمارے ہاں تو زیادہ ادارے جو ہیں، جیسے میرا اپنا ادارہ ہے سندس، وہ ہم زکوٰۃ بھی لیتے ہیں، صدقہ بھی لیتے ہیں، خیرات بھی لیتے ہیں، ڈونیشنز بھی لیتے ہیں. یہ ادارہ بھی آبرو بھی لیتا ہوگا، مگر اس کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا اچھا ایک انتظام رکھا ہے کہ ہر گھر میں کوڑے کا ایک بیگ رکھا ہوا ہے اور وہ کوڑے کا بیگ جب بھر جاتا ہے تو یہ وہاں دوسرا بیگ رکھ کے آ جاتے ہیں اور وہ بیگ لے آتے ہیں اور اس کو پھر ریسائکلنگ کے لیے دے دیتے ہیں جو لوگ ان کے پاس ہیں. تو یہ بہت اچھا آئیڈیا اور کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. اور اب یہ جو انہوں نے سویٹ ہوم بنایا نا، یہ کمال کا ہے. اور اگر آپ اس کو ایکسپوز کر کے تو جنرل پبلک میں یا پبلک میں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں وہ اگر دیکھیں تو وہ بھی ان کو اتنا ہی اپریشیٹ کریں گے جتنا میں نے ان کو یہ نہیں دیکھا. روبینہ بی بی کو آج میں نے پہلی دفعہ زندہ دیکھا اور شکیل کو بھی پہلی دفعہ زندہ دیکھا. ویسے ایک آدھ کلپ میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا. اللہ ان کو ہمت دے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے ان کو، آبرو والوں کو. یہ آبرو والے بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آبرو کا جو فوڈ پروگرام ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، کچھ اس کے حوالے سے ہمیں تفصیلات بتائیے کہ یہاں پہ جو بچوں کو کھانا ملتا ہے اس کا معیار کیا ہے، اس کے چارجز کیا ہیں اور آپ اسے کتنی محنت سے تیار کرتے ہیں، کتنے بچوں کا کھانا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ ہمارے 6 پوائنٹ ہیں اس ٹائم. ان سب جگہ کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کھانا ڈیلیور کیا جاتا ہے. معیار ہمارا ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک VIP لوگوں کو دیتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی کھانا دے رہے ہیں. آپ ہمارے کچن کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو کوالٹی ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو سر تقریباً کتنے بچوں کا انتظام آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ تقریباً ہمارا اس ٹائم جو ڈیلی ہے نا، کوئی 3000 بچوں کا کھانا ڈیلی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. کھانے میں ان کو ویکلی مینیو ہوتا ہے، اس حساب سے آپ دیتے ہیں یا جس طرح سے آپ کے پاس بجٹ ہوتا ہے اس حساب سے آپ مینیو بناتے ہیں؟ بجٹ کے حساب سے مینیو بنتا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ کبھی کوئی چیز شارٹ ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں بھی شارٹ ہو جاتی ہے. تو جس حساب سے چل رہا ہے وہ ریگولر ڈیلی ویجز کے حساب سے چل رہا ہے. جو چیز پرووائڈ ہمیں مل جاتی ہے مارکیٹ سے بھی اور جو ہمیں اسپانسر کرتے ہیں ان کی وجہ سے، اس حساب سے ہم اسے پرووائڈ بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جیسے اگر آج کا ہم ذکر کریں، آج اسکول چل رہا ہے، کلاس ہے؟ جی آج صبح تمام اسکول چل رہے تھے. آج صبح ہم نے مٹر بریانی بنائی تھی اور چکن قورمہ. صحیح.
تو یہ ایک وقت کا مینیو ہے یا دونوں وقت میں پھر آپ اس کو موو کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایک وقت کا مینیو ہے، دوپہر کے جس ٹائم ہمارا اسکول ٹائمنگ کے اندر ہی ہمارا کھانا دیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی چیز سنی کہ آبرو کے بچوں کو دودھ کا ایک گلاس بھی یہاں پہ وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جی، وہ ایسا ہے، جو بچے شیر خوار ہیں انہیں 250 ml جو دودھ ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا فارم ہاؤس ہے جہاں پہ ہم نے خود جانور پال رہے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ رشید صاحب۔ جی تو دوستو، یہ تھا آبرو ویلفیئر ایجوکیشنل کمپلیکس کا آبرو پیس ہومز، اور دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ انشاءاللہ عزیز آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اپنے ساتھی سعید حسن کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔